بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ایک نظام ہے، دستور ہے۔ دنیا میں ہر انسان بلکہ ہر مخلوق کو یہ پسند ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور جو اس کو پسند ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، اور جو اس کو ناپسند ہے اس سے وہ بچ جائے۔ تو اب ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن قطعی بات وہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے بتائی۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور انسانوں کے علم، مخلوق کے علم کا فرق بتایا۔ اللہ کی طرف سے جو علم ہے وحی، وہ قطعی ہے، اور جو انسانوں کے پاس، مخلوق کے پاس علم ہے وہ ظن ہے۔ انسانوں کے تمام علوم ظن ہے۔ سورۃ النجم کو آپ پڑھیں گے تو یہ بات اس میں واضح طور پر نظر آتی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ وحی کی قطعیت کا بیان۔ اس کے بعد جو انسانوں کا علم ہے اس کو آپ دیکھو تو بار بار بیان۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ آگے پھر بیان ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اس لیے اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کے جتنے علوم ہیں سب ظنیات، حتیٰ سائنس، میڈیکل، جتنی چیزیں ہیں سب ظن۔ بیماری کو تشخیص کرنے کے سب ظن ہیں، اس لیے ہر ایک کا طریقہ بھی الگ الگ، ظنیات میں اختلاف ہوتا، سب ظن۔ اللہ کی بات قطعی، اس لیے قرآن قطعی۔ اور جس آدمی کی زندگی قرآن سے اور حدیث سے، شریعت سے جتنی نزدیک ہوگی، اس کی زندگی میں اتنی قطعیت اور یقین ہوگا، اور جو قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے جتنا دور ہٹے گا، اتنا اس کی زندگی میں تردد، شک، شبہ، تحیر، پریشان، کشمکش، یہ زندگی میں ہو۔ قرآن قطعی ہے بالکل۔ جو قرآن نے اتنا قطعیت کے ساتھ بات کرتا ہے کہ کوئی انسان کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ اتنا قطعیت سے بات کرے۔ اس لیے اول اپنا ایمان قرآن پر بڑھانا چاہیے۔ دیکھو آج کا جو زمانہ ہے نا، فتنوں کا زمانہ ہے، اور یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا سے زیادہ فتنہ ہو گیا۔ دجال جب آئے گا وہ لوگوں سے ایمان چھینے گا، اپنی مادی ترقی دکھائے گا، دیکھو یہ کرو یہ کرتا ہوں، نہیں کرو گے یہ کرتا ہوں، اور لوگ اس کی مادی ترقی کو دیکھ کر کے کہیں گے ہاں ہاں ہم کرتے۔ نماز مسلمانوں کی ہے، طریقہ انگریز بتا رہے ہیں کہ بیچ میں فاصلہ کتنا رکھنا۔ فتنہ دیکھ رہے ہیں، اور خود ان کے بیچ میں اختلاف ہے کہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ بعض سائنسدان بتا رہے ہیں 3 فٹ کا، بعض کہتے ہیں 6 فٹ کا، اور چین کے سائنسدان بتانا کہ 8 یا 13 فٹ کا۔ سب ظنیات۔ اس لیے اپنا ایمان بالغیب مضبوط کرو۔ فتنوں سے بچنا ہے، مادیت کا مقابلہ مادیت سے نہیں ہوگا، مادیت کا مقابلہ غیب سے ہوگا۔ ان باتوں پر یقین نہیں کرنا، ایک تدبیر کے طور پر آپ عمل کرتے ہیں، فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان ہمارا، یقین ہمارا وحی پر ہے، ان ظنیات پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن کا جو مقصد ہے نا وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن کا مقصد ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ ٹھیک یقینی کس طرح بنے گا، اٹکل سے نہیں، گمان سے نہیں۔ کسی نے کہا میرے ذہن میں آتا ہے کہ یوں کرو یوں کرو، نہ، یقینی بات قرآن۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمایا آپ لوگوں کو کہہ دیں میں تم سے اپنی اس محنت پر کچھ عوض نہیں مانگتا کہ مجھ کو اتنی فیس دے دو
اور میرا فلانا کام کر دو اسی لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں نا، میں تم سے کوئی اجر اجرت مانگتا ہی نہیں ہوں۔ میری اس ساری محنت کا ایک مقصد ہے، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے رب کے لیے کی طرف راستہ بنانا چاہے، اس راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا چاہے، اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہے، میں اس میں کام کروں گا اس کے لیے۔ یہ انبیاء کرام کا مشن ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کل کائنات کے پیغمبر ہیں، انبیاء کے پیغمبر، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، امام القبلتین، دونوں قبلوں میں آپ نے امامت کرائی، امام الانبیاء ہیں، آپ نے انبیاء کی بھی امامت کرائی، تو وہ ہے۔ تو یہ قرآن سے اور غیب سے اپنا ایمان تعلق مضبوط کرو۔ آخر کی 2 صورتیں حضرات باقی ہے، میں بہت مختصر چند باتیں کرتا ہوں، واقعی آپ نے پڑھا ہے، سب پڑھا۔ دیکھو آخر کی 2 صورتیں ہیں، ان کا نام ہے معوذتین یا معوذتین، پناہ والی، پناہ دینے والی 2 صورتیں۔ اس سے قبل سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ جل جلالہ کی توحید خالص کا ذکر، توحید خالص۔ اگر کسی مسلمان سے یہ سوال ہو جائے کہ آپ جس کو اپنا معبود مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اس کا تعارف تو کرا دو، وہ کون ہے، کیسا ہے؟ سورۃ الاخلاص میں اس کا تعارف۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا، وہ جس کو ہم مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، احد، یکتا ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ اور دنیا میں جتنی چیزوں کو معبود مانا گیا سب کا ثانی موجود ہے، اور جس کا ثانی موجود ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یصمد او تصمد الیہ الخلائق، تمام خلائق اس کی طرف محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو ہمارے اللہ کی دوسری نشانی یہ ہو گئی، پہلی نشانی وہ احد ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ صمد ہے، وہ محتاج نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے معبود دنیا میں مانے گئے سب میں احتیاج موجود ہے، اور جس میں احتیاج موجود ہو وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ تیسری بات، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس کے ماں باپ نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، اصول اور فروع نہیں ہے اللہ کی۔ اور دنیا میں آپ جتنے معبود مانتے ہیں اصول اور فروع ان کے، اور جس کے اصول اور فروع ہو جائیں وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ اور تیسرا آخر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر برابر نہیں۔ اور دنیا میں جتنے معبود مانے گئے ان کا ہمسر اور برابر موجود ہے، اور جس کا ہمسر اور برابر ہو وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرات، قرآن کا جو موضوع تھا وہ تو بیان ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی دولت آپ کے پاس آ گئی،
ہے نا؟ قرآن کریم نے انسانوں کو کیسی یقینی باتیں بتا دی، اور جب کہیں پر دولت آتی ہے تو اس دولت کے پیچھے چور ڈاکو لگ جاتے ہیں، تو اس چور ڈاکو سے حفاظت کا طریقہ ہے معوذتیں۔ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ان دو صورتوں میں ان سے پناہ مانگی۔ دیکھو، پناہ جب مانگی جاتی ہے، عربی میں پناہ کو استعاذہ کہا جاتا ہے۔ استعاذہ جب ہوتا ہے نا، جس میں پناہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک ہوتا ہے مستعیذ، ایک ہوتا ہے مستعاذ منہ، اور ایک ہوتا ہے مستعاذ بہ۔ ایک ہے پناہ مانگنے والا، ایک ہے جس چیز سے پناہ مانگی جائے، اور ایک ہے جس کی پناہ میں آدمی آئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں بہت ساری خطرے والی چیزوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں۔ وہ خطرے والی چیزیں بعض ہم کو نظر آتی ہیں، بعض نظر نہیں آتی۔ وہ سب خطرے والی چیزیں ہمارے لیے مستعاذ منہ ہیں، ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور کیا پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ کی، جس نے ان کو پیدا کی، اور ہم ہے پناہ مانگنے والے۔ ہم ہو گئے مستعیذ، اللہ ہو گئے مستعاذ بہ، اور یہ سب چیزیں مستعاذ منہ۔ قل اعوذ حمزہ متکلم کا ہو گیا، اعوذ ہم مستعیذ ہو گئے، اور جس کی پناہ اس پر با، اعوذ برب الفلق، اور جس سے پناہ اس میں من شر ما خلق۔ تین چیزیں ہو گئی نہیں؟ قل اعوذ، اس میں آگیا مستعیذ، برب الفلق مستعاذ بہ، من شر ما خلق مستعاذ منہ۔ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ کس چیز سے پناہ؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ دیکھو قرآن کا زور دیکھو، آدمی تھوڑا سا غور جب کرتا ہے تو حضرات قرآن میں ایک قطعیت اور یقین، ایک جرأت ہے قرآن میں۔ اس لیے قرآن سے تعلق جس کا جتنا بڑھے گا اس کی باتوں میں اتنا یقین پیدا ہو، جرأت پیدا ہو جائے۔ انبیاء کرام اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باطل سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے دل میں غیر اللہ کا خوف تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، انس جن، آسمان زمین، بر بحر، اندھیرا روشنی، ان سب جگہوں میں اور یہ سب چیزوں میں انسانوں کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے۔ کتنا جامع کلمہ، کوئی کر کے بتا دے ایسا؟ مختصر الفاظ میں کل کائنات کو گھیرا ہے۔ ہم بھی آ گئے، اللہ بھی آ گئے، اور کائنات کی پوری مخلوق بھی آ گئی۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ اتنا ٹھوس طریقے پر مختصر انداز میں کوئی بات کر دے نہیں کر سکتا۔ تمام مخلوقات کے شر سے،
اور اس مخلوقات کی تفسیر میں 3 چیزوں کو خاص طور پر لایا گیا، کیوں یہ 3 چیزیں خاص طور پر انسانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی۔ کیا؟ ما خلق کی تفسیر ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے، چھا جائے۔ دیکھو دنیا کے اندر نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں نا، ان کا زیادہ کام اندھیرے میں ہوتا۔ میڈیکل والوں کا یہ کہنا ہے کہ انسانوں کے اوپر بیماریاں بھی اٹیک اندھیرے میں کرتی، اندھیرے میں بیماریاں پھیلتی، اور نقصان پہنچانے والے بھی اپنا کام رات کو اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ جادوگر لوگ بھی اپنا منتر رات کو پڑھتے ہیں۔ اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور کچھ نظر نہ آئے، اور ہم مسکین عاجز ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، اور کہاں پر کس اندھیرے میں کون بیٹھا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اللہ مجھ کو کیا معلوم ہے، میں تو بہت کمزور سا آدمی ہوں، بس میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کتنا یقین دل میں پیدا ہو رہا ہے حضرات، کتنا اطمینان دل میں آ رہا ہے۔ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور دوسرا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونک مارنے والی، منتر پڑھ کر پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ النفاثات یا تو خواتین جنات، یا النفاثات صفت ہے نفوس کا، اس لیے مؤنث آیا، ان نفوس کے شر سے، تو اس میں مرد خواتین دونوں آ گئے۔ ان نفوس کے شر سے یا ان جماعتوں کے شر سے۔ الجماعات النفاثات، وہ جماعتیں جو پھونک مارنے والی، فی العقد، گروہ میں منتر پڑھا اور پھونک مار، ان کے شر سے۔ کہاں بیٹھے ہوئے کون مار رہا ہے اللہ کو معلوم، ہم کو ان چکروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کچھ کیا ہے۔ اگر کسی نے کچھ پڑھا ہے تو ہم پڑھیں گے، وہ اپنا پڑھے ہم اپنا پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے پڑھنے میں اثر ہے تو ہمارے پڑھنے میں کیوں نہیں؟ اور اگر اس کے پلیت منتر میں اثر ہو سکتا ہے تو ہمارے پاک کلمات میں کیوں نہیں؟ منتر پر پھونک مارنے والوں کے شر سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آ گیا، وہ جانے اور آپ جانے، میں تو آپ کے پیچھے آ گئی۔ کتنا یقین ہے حضرات۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ یہ ہے انسان کو نقصان پہنچانے والی ظاہری طور پر۔ اس لیے سورۃ الفلق کے اندر جو مضرات جسمانی اور ظاہری ہیں ان سے پناہ ہے۔ ما خلق عام ہو گیا، اور اس عام کے 3 خاص افراد کا ذکر ہے جو انسانوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہی چیزوں سے ڈر لگا رہتا۔ یا ڈر ہوتا ہے اندھیرے میں، اس لیے اندھیرے میں لوگوں کا خوف پڑ جاتا، یا جادو کا، یا حاسد کا، اور ان میں بھی، جادو میں بھی اور اس میں بھی حسد کا اثر ہوتا۔ تو ان سب چیزوں کے شر سے میں آپ کی پناہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ یوں کہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے تھے اس طرح پڑھا کرو۔ ترمذی کی روایت ہے، غالباً حضرت عقبہ کی روایت، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہر صبح اور شام ان سورتوں کو پڑھا کرو، صبح اور شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس ہے،
یہ مضرات جو انسان کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں، روحانی یا دینی، قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ تین چیزیں، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، ہم اس کی پناہ میں آتے۔ دیکھو جب اللہ جل جلالہ کی صفات کا جتنا استحضار ہوگا اتنا اللہ جل جلالہ سے تعلق بڑھے گا۔ اللہ جل جلالہ کے جو اسماء حسنی ہیں اور صفات ہیں یہ اللہ کی معرفت کے دروازے ہیں۔ فرمایا اللہ جل جلالہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے ان کو محفوظ کیا جنت میں داخل ہو۔ یہ اسماء حسنی یاد ہونے چاہیے۔ جس نے ان کو محفوظ کیا معنی ان کے الفاظ محفوظ کیے، ان کے معانی کو محفوظ کیا اپنے دل کے اندر، اور ان کا اثر اپنی زندگی میں لیا۔ اللہ جل جلالہ رحمان ہیں تو آپ میں صفت رحمت آ گئی۔ اللہ جل جلالہ قدوس ہیں، پاک ہے، اپنے اندر صفت پاکی، جو اللہ جل جلالہ کی صفات کے اثرات ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر لائیں۔ یہاں دیکھو 3 صفات، بے رب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ یہ زندگی کے 3 مرحلوں کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ طفولیت کا، بچپنا، اس میں تربیت ہوتی رب الناس۔ زمانہ جوانی کا، اس میں لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے، ملک الناس۔ اور زمانہ بڑھاپے کا، عاجزی کا، لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، الہ الناس۔ اس میں انسانوں کے تینوں زمانوں کو اللہ کی صفات نے گھیرا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی صفات کا مظاہرہ اس کائنات میں چلتا ہے۔ اس لیے یہ جو اہل اللہ ذکر کراتے ہیں نا، ایک تو ذکر اپنی عادت بناؤ، دلوں کی صفائی ذکر سے آئے گی، جسم کی سستی ہٹے گی ذکر سے، دل کا غفلت ختم ہوگا ذکر سے، اور خاص کر اس مادی دور کے اندر اگر ذکر میں کمی ہو گئی تو مادیت کا اثر ہو جائے۔ اور جو عالم آدمی خاص طور پر دین کے لبادے میں اور عالم کی شکل میں دین کی بات کرتا ہو اور خود مادیت سے متاثر ہو تو وہ کسی کو کیا متاثر کرے گا؟ اس لیے دنیا کے یہ ساز و سامان اور مادی ترقی سے بالکل بھی نہیں متاثر ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہر چیز سے بہت عظیم سمجھنا۔ جتنا یہ اندر ٹھیک بنے گا اتنا بار کا اثر پڑے گا۔ تو ذکر سے اہل اللہ ایک ذکر کراتے ہیں، مراقبے ہوتے ہیں نا، مراقبہ اصل میں اللہ جل جلالہ کی اس کائنات میں اور اللہ کی صفات میں فکر ہے۔ تو ایک اس میں ایک مراقبہ ہے، اس کا نام ہوتا ہے مراقبہ احدیت۔ مراقبہ احدیت، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں وہ اللہ جل جلالہ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ مخلوق بیچاری کیا ہے کہ ہم اس سے نفع کی امید رکھتے ہیں، اور مخلوق بیچاری کیا ہے کہ ہم اس سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ سب کچھ تو اللہ جل جلالہ کی صفات کا مظاہرہ۔ دیکھو اللہ کی 3 صفات، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ 3
صفات والا اللہ جو رب ہے، جو ملک ہے، جو الہ ہے، اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں کس سے؟ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس جو پیچھے ہٹنے والا ہے، فلا اقسم بالخنس، خناس معنی پیچھے ہٹنے، کیا معنی؟ جب دل کو غافل پاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب دل ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے۔ خناس، اس خناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، سینوں کے اندر موجود دل میں وسوسہ ڈالتا، اور یہ وسوسہ ڈالنے والا من الجنت والناس، جنات سے ہو اور انسانوں سے ہو۔ دل میں خیر کی بات یہ الہام ہے، اور دل میں شر کی بات یہ وسوسہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں سے آپ کے دل میں خیر کی بات پیدا ہو گئی، یہ وہ الہام ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں آیا۔ کبھی آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ اللہ کی طرف سے یہ خیر ہے، اور کبھی آپ غلط لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، وہ غلط باتیں، شکوک و شبہات آپ کے دل میں ڈالیں، یہ وہ وسوسہ ہے جو انسانوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور کبھی ایسے ہی اکیلے میں بیٹھے ہوں گے تو دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسے، یہ وہ ہے جو شیطان کی طرف سے۔ ان وسوسوں سے بھی اے اللہ ایسے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے۔ حضرات کتنا جامع! آپ کو معلوم ہے دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ایک یہودی نے کیا، لبید ابن اعصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کنگھی کے دندانے، کچھ بال، ان کو ملایا، 11 گرے لگائے، اور ہر گرے پر منتر پڑھا، اور پھر اس کو لگا کر کے مدینہ منورہ کا ایک غیر آباد کنواں بئر ذی اروان، اس میں جا کر کے اندر دفن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، اور دینی تبلیغ کے معاملات میں نہیں، دنیا میں آپ بھول جاتے تھے، کھانا کھایا نہیں کھایا، فلانا کام کیا نہیں کیا، اور طبیعت کے اوپر بوجھ، حشاش بشاش نہیں، یہ اثر تھا۔ پھر وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا، اور یہ صورتیں نازل ہو گئیں، اور اس کا علاج ہو گیا، وہ چیزیں نکال لی گئی۔ اس لیے قیامت تک جادو کا علاج ہو، بلکہ ہر شر سے یہ علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، آپ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ اس لیے کوئی بیماری آپ کو لگے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، یہ صورتیں پڑھو، اس کے اوپر دم کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت میں ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر صورت کو 3 مرتبہ پڑھے، اپنے اوپر دم کرے، صبح سے شام تک اس کائنات میں کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور شام پڑھے گا تو صبح تک کوئی نہیں، اس لیے اس کو اپنا معمول بنو۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو اپنے ہاتھوں کو کان یجمع کفیہ، ہاتھوں کو جمع کرتے، اور پھر اس کے اندر پڑھتے تھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر اپنے اس ہاتھ کو اپنے پورے بدن پر پھرتے۔ کان یفعل ذلک 3 مرات، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام یہ کام، یہ اپنا معمول بنا۔
سمجھ میں بات آتی ہے؟ خاص طور پر یہ مادی دور کے اندر، یہ فتنوں کے دور، یہ صورتوں کا اپنا معمول بنا۔ سورۃ الکہف کی کم از کم 3 آیتیں ترمذی کی روایت کے مطابق اپنا معمول بناؤ۔ صبح الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماکثین فیہ ابد۔ 3 آیتیں صبح روزانہ پڑھ، ورنہ تو 10 آیتیں روزانہ پڑھ، اور جمعے کو سورۃ الکہف پوری پڑھ۔ فتنوں سے بچنے کی جو دعائیں وہ پڑھ، زیادہ اٹکل کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹکل کی باتیں نہ کرو اور نہ سنو، فضول مجالس میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبصرے چلنے سب اٹکل میں۔ دین کی مجالس ہو جس میں تمہاری روحانیت بڑھ جائے، اپنی روحانیت کا انتظام کرو۔ مادیت میں ترقی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، روحانیت میں ترقی کرو۔ ذکر اذکار آپ کی ادھر مجلس بھی ہوتی ہوگی، ان مجالس میں پورے آداب کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور ویسے اپنے لیے تنہائی کے اندر ایک وقت طے کرو جس میں ذکر کرو۔ جتنا ذکر بڑھے گا اتنا دل کی غفلت دور ہوگی اور جسم کی سستی دور ہو۔ سمجھ میں بات آتی؟ اللہ جل جلالہ اس پڑھنے کو قبول فرمائے، بہت مبارک بنا دے۔ حضرات آپ نے بہت محنت کی ہے، آپ کے استاذوں نے بھی محنت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس سلسلے کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، عمدن ہو گئی، نسیانن ہو گئی، خطأن ہو گئی، اللہ جل جلالہ اس کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم بلغ ثواب ما قرأنا بعد القبول عنا ہدیۃ واصلۃ إلى روح سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح جميع الصحابة والتابعين، وإلى أرواح جميع المشايخ من المحدثين والمفسرين والفقهاء والصوفياء والمصلحين والمجددين والمجاهدين والدعاة، وإلى أرواح والدينا، وإلى أرواح جميع أساتذتنا، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا رب إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،
متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في علومنا. اللهم أفض علينا من بركاتك، اللهم أفض علينا من بركاتك، اللهم أفض علينا من بركاتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.